جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بیٹا اپنے پچھلے لیکچر میں سبق ایک شروع کیا تھا مرزا محمد سعید، اور یہ سبق ہم نے ابتدائی یعنی حصہ اس کا مکمل کر لیا تھا، اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ یہ سبق لکھا ہے شاہد احمد دہلوی نے، ان کی جائے ولادت، ان کو ملنے والے اعزازات، ان کی لکھی جانے والی کتابیں، وہ ہم نے تعارف سارا ان کا پڑھ لیا تھا۔ اور جہاں تک بات ہے مرزا محمد سعید کی، تو ہم نے وہ ان کا وصال وفات کیسے ہوئی یہ پڑھ لیا تھا، اور اس کی خبر 3 دن کے بعد ہوئی، ایسا ہی ہے، یاد آ رہا ہے؟ یہ وہ بات ہے جو پیچھے ہم نے پڑھی۔ پھر ہم نے ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا شروع کیا، تو وہ اپنے لیے لکھتے تھے، وہ پیسے کے لیے، وہ تعریف اور ستائش کے لیے نہیں لکھتے تھے۔ بڑے بڑے پبلیشرز وہ بڑے بڑے پیسوں میں بھی لوگوں کو خرید لیتے تھے، لیکن انہیں کوئی خرید نہیں سکتا تھا۔ پھر ہم نے پڑھا کہ انہوں نے اگر اپنی کتابیں بھی لکھیں تو وہ بھی انہوں نے مفت اپنے شاگردوں کو دے دی کہ جاؤ تم اس کو چھاپو اور پیسہ کماؤ، اس کو دے دی، اور خود اس میں سے کچھ لیا نہیں۔ پھر ہم نے آخری جو بات کی تھی وہ ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا ان کا، کہ ایک بڑا پبلیشر آیا اور اس نے آ کے سفارش کی، کہا کہ جی میں 1000 روپیہ دے دوں گا، تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے؟ تو آپ جب وہ آیا تو آپ نے کیا کہا، 500 میں لکھو گے یا 5000 میں لکھو گے یا 10,000؟ وہ سن کے تو وہ دنگ رہ گیا کہ یار اتنا، تو انہوں نے کہا نہیں میں اپنا کام کروں گا اور میں تمہیں لکھ کر نہیں دوں گا۔ تو کاکا پارٹی مجھے ذرا بتائیں کہ انہوں نے پھر اس عرصے میں وہ اپنی ایک کتاب لکھ رہے تھے، اس کتاب کا کیا نام تھا؟ شاباش، مذہب اور باطنیت، وہ لکھ رہے تھے۔ یہ ان کی ایسی کتاب ہے کہ اگر اردو کی 100 کتابیں اکٹھی کی جائیں تو اس 100 کتابوں میں وہ سب سے ٹاپ لیول پر آتی ہے۔ تو یہ بیٹے یہاں تک ہم بات کر چکے تھے۔ اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھ کر ہم جو ہے وہ آگے پوائنٹ پڑھتے ہیں۔ اب اگلی خوبی ذرا دیکھیے گا وہ کیا ہے۔ کہتے ہیں مرزا صاحب دلی کے شرفاء کے ایک متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ متمول کا معنی ہوتا ہے بیٹے مالدار، متمول مین مالدار، ایک مالدار گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ چشم و چراغ کا مطلب فرزند۔ اچھا، تراہا بیرم خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے، یہ جگہ کا نام ہے، تراہا بیرم خان یہ جگہ کا نام ہے، سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے، اسی کے نکڑ پر مرزا صاحب کا آبائی مکان تھا۔ ٹھیک ہے، آبائی مکان کہتے ہیں والدین کا گھر، یعنی ان کے امی ابو کا گھر وہ وہیں پر تھا، اس محلے میں، اس علاقے کی نکڑ پر۔ اسی علاقے میں سر سید احمد خان کا بھی قدیم مکان تھا۔ سر سید سے بھی مرزا صاحب کی عزیز داری تھی۔ عزیز داری کا مطلب ہوتا ہے قریبی تعلق، قریبی تعلق۔ تو سر سید احمد خان کے ساتھ بھی ان کا قریبی تعلق تھا کیونکہ محلہ ایک تھا۔ اور اسی طرح منشی ذکاء اللہ، یہ تیسرا بندہ ہے، منشی ذکاء اللہ سے بھی ان کی قرابت داری تھی۔ 50-60 سال پہلے دلی کے مسلمان شرفاء میں انگریزی تعلیم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، مگر سر سید نے مسلمانوں کے اس غلط نظریے کی بہت کچھ اصلاح کر دی تھی۔ اسی زمانے میں دلی کے نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے علمی حلقوں میں نمود حاصل کی۔ نمود کا مطلب ہے شہرت، شہرت حاصل کی۔ ایک پروفیسر مشتاق احمد زاہدی تھے اور دوسرے پروفیسر مرزا محمد سعید۔ بیٹے بات کو سمجھے توجہ کے ساتھ۔ ہم نے یہ پڑھا کہ یہ ہم نے پڑھا کہ یہ ایک مالدار گھرانے کے بندے تھے۔ یہ تراہا بیرم خان اس محلے کی نکڑ پر ان کا گھر تھا، اسی محلے میں سر سید احمد خان کا گھر تھا، اسی محلے میں منشی ذکاء اللہ کا گھر تھا۔ اچھا، یہ تینوں بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں انگلش کو پڑھنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن سر سید احمد خان جب آئے تھے تو انہوں نے آ کے یہ کانسیپٹ دے دیا تھا کہ بھائی انگلش پڑھنی چاہیے، انگلش کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو پھر لوگوں نے انگلش پڑھنا شروع کی، تو اس علاقے کے 2 بڑے بندے انگلش پڑھنے والے، انگلش کے استاد سامنے آئے۔ ان میں ایک
سعید اور دوسرا نام کیا لکھا ہوا ہے؟ پروفیسر مشتاق احمد زاہدی. یہ دو بندے تھے اچھا جن کو انگلش آتی تھی. مرزا صاحب نے اس صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی. ان کے استادوں میں علامہ اقبال بھی تھے. کن کے اساتذہ میں؟ مرزا محمد سعید کے اساتذہ، جن سے ان کے مخلصانہ تعلقات آخر دم تک قائم رہے. انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لینے کے بعد مرزا صاحب نے 1906-07 میں 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا. اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور ہی میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے، یعنی جس کالج سے پڑھے تھے اسی کالج میں پڑھانے لگ گئے. اچھا، پنجاب کے بیشتر اعلیٰ عہدیدار مرزا کے شاگرد تھے. مثلاً پطرس، اب یہ بہت بڑا نام ہے پطرس بخاری، ٹھیک ہے، بہت بڑے اردو کے رائٹر ہیں، وہ بھی ان کے شاگرد تھے. پھر تاج، یہ بھی بیٹے اردو کا ایک بڑا معروف نام ہے، امتیاز علی تاج، بہت بڑے ڈرامہ نویس تھے یہ بھی ان کے شاگرد تھے. تو کہتے ہیں تاج نے بھی مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا. اکتساب علم کا مطلب ہے علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا. تو انہوں نے ان سے علم حاصل کیا. تو یعنی یہ کتنے لوگ تھے بیٹا ٹیچر؟ اردو کے کتنے ٹیچر تھے؟ ہاں، اردو کے کتنے ٹیچر تھے؟ 2. کون کون سے؟ نہیں پڑھانے والے جو 2 نام سامنے آئے تھے، ایک مرزا محمد سعید اور ایک مشتاق احمد زاہدی. ٹھیک ہو گیا؟ ان کا تذکرہ چونکہ سبق میں نہیں ہے، ہم سبق تو ان کا پڑھ رہے ہیں، لہذا ان کی بات کہ انہوں نے پھر گورنمنٹ کالج سے ایم اے انگلش کیا. کرنے کے بعد پہلے انہوں نے علی گڑھ میں 2 سال پڑھایا، اس کے بعد یہ دوبارہ گورنمنٹ کالج میں آگے اور آگے. تو یہاں بڑے بڑے لوگ ان کے شاگرد ہوئے، جن میں پہلا نام پطرس بخاری، پطرس یہاں ایک لکھا ہوا، دوسرا تاج جن کا پورا نام ہے امتیاز علی تاج. ٹھیک ہے، وہ ان کے شاگرد ہو گئے. آگے چلے، سمجھ کے یاد کر کے سبق کو آگے بڑھنا ہے، محض ریڈنگ نہیں کرنی ہم نے. بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے. اب پطرس کون تھے؟ ان کے شاگرد تھے، مگر وہ بھی استاد ہو گئے، وہ بھی انگلش کے استاد ہو گئے بعد میں. مگر اپنی غیر معمولی قابلیت و ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے. ہیچ مین کمتر، وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتے تھے. یعنی جو پطرس بخاری تھے یہ بھی بہت بڑا نام تھا. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ استاد سے شاگرد آگے بڑھ جاتا ہے، تو یہ بڑا شاگرد تھا پطرس، بڑا ہو گیا لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے. میں نے بارہا پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے دیکھا. یہ میں نے سے مراد کون ہے؟ شاہد احمد دہلوی. شاباش، بس آپ لوگ اس طرح ایکٹیو رہیں تو مزہ آئے گا پڑھنے کا بھی پڑھانے کا بھی. میں نے بارہا پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے دیکھا. پطرس کو میں نے کبھی کسی اور کا اتنا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وائسرائے ہند کا بھی. وائسرائے ہند سے مراد جو انگریزوں کی طرف سے بر صغیر کا ہیڈ ہوتا تھا، یعنی پورے بر صغیر کا جو ہیڈ ہوتا تھا، اس کی بھی رسپیکٹ پطرس اتنی نہیں کرتے تھے جتنی وہ کس کی کرتے تھے؟ مرزا محمد سعید کی. بیٹے واقعہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ایک بات ہو گئی، ایک اور ہو گئی. اب ایک اور بات سنتے ہیں، اگلی سنیں، وہ بھی بڑی دلچسپ ہے. کہتے ہیں پطرس کے سلسلے میں 2 دلچسپ واقعات یاد آ گئے. 2 ان میں بیٹے پہلا دیکھیے گا. کہتے ہیں پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے. یہ پطرس کون ہیں؟ ان کے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے، اچھا. مگر پرانے دوستوں سے رسم و راہ میں ذرا بھی فرق نہ آنے پایا تھا. یعنی اتنے بڑے عہدے پر پہنچ گئے مگر اس کے باوجود بھی سب دوستوں کے ساتھ نارمل رہتے. یہ نہیں کہ بڑا عہدہ مل گیا تو پھر گردن میں سریا آ گیا. ٹھیک ہے، نہیں، غرور تکبر نہیں کیا. کہتے ہیں مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا تھا کہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کیا کریں. یعنی آپ نے پڑھا کہ مرزا محمد سعید کو شو آف کرنا پسند نہیں تھا، لیکن پطرس نے ان کو راضی کر لیا کہ اب میں ریڈیو کا ڈائریکٹر ہوں تو آپ کائنڈلی تقریر کر دیا کریں آ کر. اچھا، 2 تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ واپس کرنے شروع کر دیے. سمجھاتا ہوں. شدہ بات پطرس تک پہنچی.
یہ بیٹا سمجھیں، مطلب یہ کہ 2 پروگرام کیے انہوں نے، اور اس کے بعد نا انہوں نے پروگرام کو کینسل کرنا شروع کر دیا، میں نے نہیں کرنے، واپس کرنا شروع کر دیا۔ تو چلتے چلتے بات، یہ جو لفظ ہے نا شدہ، چلتے چلتے بات پطرس تک پہنچ گئی کہ استاد محترم پروگرام کرنا نہیں چاہ رہے۔ اچھا، جب یہ بات پہنچی، حاضر ہو کر وجہ دریافت کی۔ کون حاضر ہوا؟ پطرس حاضر ہوئے، وجہ دریافت کی۔ مرزا صاحب نے فرمایا تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں۔ یہ بھی بات واضح ہو جائے گی، اب آگے سنیں۔ پطرس نے بڑی معذرت کی، مگر مرزا صاحب آئندہ نشر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ اگلے دن دفتر میں قیامت آ گئی۔ پورے سٹاف کو جمع کر کے انہوں نے براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق پر ایک طویل لیکچر دیا۔ بات تو کھلی گئی تھی۔ اسٹیشن ڈائریکٹر نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا کہ اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منا کر لاؤ۔ ابھی یہ سنتے جائیں، میں اینڈ پر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں۔ حسب دستور اپنی کارروائی دکھانے کے لیے اس نے ان کے مسودے میں سے 2 فقرے نکال دیے تھے۔ پہلے مسودے کا معنی لکھیں گے۔ مسودہ کا معنی ہوتا ہے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر، ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر۔ اچھا، میں ریڈ کر لوں، پھر آپ کو پورا واقعہ سمجھاؤں گا، آپ نے بس اسی کو یاد کر لینا ہے جو میں سمجھاؤں گا۔ کہتے ہیں ان فکروں کا نکالنا اس کا نوکری سے نکالے جانے کا پیش خیمہ ہو گیا۔ بھاگا مرزا صاحب کی خدمت میں، معافی مانگی، ہاتھ جوڑے۔ مرزا صاحب نہ مانے، بولا تو حضرت میری نوکری گئی، بال بچے بھوکے مریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ مرزا صاحب کے کان کھڑے ہوئے بولے یہ تو میں نہیں چاہتا۔ اس نے کہا اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کانٹریکٹ پر دستخط کیجئے۔ مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیے۔ بیٹے ادھر دیکھو یہ واقعہ کیا ہے۔ ہوا یہ کہ پطرس بخاری وہ انڈیا کے ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل بن گئے۔ انہوں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ آ کے پروگرام کر دیا کریں۔ 2 پروگرام کیے اور اس کے بعد انہوں نے پروگرام کرنے سے انکار کر دیا۔ تو پطرس بخاری حاضر ہوئے کہ آپ نے پروگرام کرنا کیوں بند کیے ہیں؟ تو انہوں نے پطرس کو جواب دیا کہ میں نے تمہیں پڑھایا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تمہارے شاگرد آ کے مجھے پڑھائیں۔ اچھا، یہ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ یہ پروگرام کرنے کے لیے نا ایک ریٹن اپنی سپیچ لکھ کے لاتے تھے۔ کیا ریٹن اپنی ایک سپیچ لکھ کے لاتے تھے؟ تو وہ تو تھے نا پورے ریڈیو کے ڈائریکٹر، تو ہر پروگرام کا بھی ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے۔ تو وہ جو اس پروگرام کا ڈائریکٹر تھا نا، وہ کہہ دیتا مرزا محمد سعید کو کہ نہیں یہ جملے نہ بولیں، آپ یہ بول دیں، یہ نہ بولیں، یعنی کانٹ چھانٹ کرواتا۔ جب کانٹ چھانٹ کرواتا تو یہ بات ان کو پسند، میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ بیٹے، وہ بات ان کو پسند نہ آئی۔ اب جب ان کو پسند نہ آئی کاکے ہو تو وہ یہ ناراض ہو کے چلے گئے۔ اب جب پتہ چلا کس کو؟ پطرس بخاری کو، کہ اچھا یہ وجہ بنی ہے کہ وہ جو پروگرام کا ڈائریکٹر ہے وہ ان سے جملے چینج کروا دیتا ہے، تو پطرس بخاری اٹھے، غصے سے واپس آئے اور کہا کہ جاؤ تمہیں جاب سے نکال دیا۔ کس کو کہا؟ وہ جو پروگرام کا وہ جو شاگرد تھا اس کو کہا تم کہ وہ رویا، اس نے کہا میری تو جاب چلی گئی۔ تو وہ پھر بھاگتا ہوا آیا ان کے پاس اور آ کر کہنے لگا حضور آپ آئیں پروگرام کریں۔ انہوں نے کہا میں نے نہیں کرنے۔ کہا اگر آپ نہیں کریں گے تو میری نوکری چلی جائے گی اور بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ اف یو آر چاہیں گے کہ بچیں گے مائی نوکری دین یو مسٹ بی آئنگ اینڈ کرنگ پروگرام۔ تو جب پتہ چلا کہ اچھا یہ وجہ ہے کہ تمہاری نوکری چلی جائے گی، تو بس پھر آپ نے دستخط کر دی کہ ٹھیک ہے کل سے آ کے میں پھر پروگرام کروں گا۔ پلے تو نہیں پئی؟ اچھا اگلی یہ ایک، اب دیکھیں ہر پیراگراف میں بیٹے ایک واقعہ ہے، آپ لوگ اس واقعہ کو اپنے لفظوں میں بیان کریں، رٹا نہ ماریں۔ ہوتا یہ ہے کہ اب میں آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں، ریڈ کرتا ہوں، واقعہ سناتا ہوں، واقعہ آپ کے ذہن میں آ بھی جاتا ہے، لیکن گھر جا کے جب ہم نے اس کو دوبارہ پڑھنا نہیں، تو پھر کل اس ٹائم تک وہ سارا، اور پھر جب پیپروں میں آ کے تیاری شروع کرتے ہیں ہم
تو ہم سیدھا یہ کہہ دیتے ہیں سر نے پڑھایا ہی نہیں، سیدھا روڑا ہی مکیا۔ اس وجہ تو میں سوری تو کتاباں اتنے مانی لکھوا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں بخاواں گا کہ پڑھایا سی کہ نہیں پڑھایا۔ ظالموں، مطلب اس طریقے سے آپ بیٹے روزانہ گھر میں جا کے آپ ٹائم دیں، اس کو 1 گھنٹہ بھی اگر آپ نکالیں نا تو آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے، سارے سبجیکٹ ریوائز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا خیر، اب آگے بڑھتے ہیں، اگلا ایک اور واقعہ سنتے ہیں۔ کہتے ہیں جنگ کے زمانے میں حسن اتفاق سے، یہ جنگ کون سی ہے بیٹا؟ 1857 کی جنگ۔ تو صاحب ذرا جب جنگ لگتی تھی تو لوگوں کی موومنٹ تو ختم ہو جاتی تھی، تو پھر یہ ہوتا تھا ایک محلہ تھا، اس محلے میں یہ سارے شاعر ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے تھے اور وہاں بیٹھ کر علمی گفتگو ہوتی تھی۔ تو یہ اس کا ایک واقعہ ہے، سنیے گا۔ کہتے ہیں جنگ کے زمانے میں حسن اتفاق سے دلی میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے۔ پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم ہو گیا، یعنی پطرس بخاری نے، سنو ادھر، پطرس بخاری نے موٹیویٹ کر کے ایک تنظیم بنا دی اور اس تنظیم کے تحت پروگرام ہونے لگ گئے۔ اچھا پروگرام ہونے لگے، اور ان پروگرام میں کون آتا؟ جن میں ڈاکٹر تاثیر، فیض احمد فیض، حامد علی خان، حمید احمد، چراغ حسن حسرت، محمود نظامی، غلام عباس، انصار ناصری وغیرہ شریک ہوتے تھے۔ ہر مہینے اس کا ایک جلسہ ہوتا تھا، کبھی پطرس کے گھر پر اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پر۔ اس میں ایک مقالہ کسی ادبی موضوع پر پڑھا جاتا، یعنی ایک ادبی موضوع پر، ایک علمی موضوع پر ڈسکشن ہوتی، ٹھیک ہے۔ اچھا اس پر گفتگو ہوتی۔ ایک جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا، یعنی ایک ٹاپک پر تقریر کی، اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ مرزا سے مراد کون؟ شاباش۔ ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا، پطرس خاموش رہے۔ مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کہ کچھ فرمائیں۔ مرزا صاحب بحث مباحثے کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے بڑی محتاط رائے دیتے تھے۔ انداز کچھ ایسا ہوتا تھا، نہیں یہ بات تو نہیں مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی نارمل وے میں یہ بات کیا کرتے تھے۔ پطرس کو شوخی سوچی، فیض کو اشارہ کیا، وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے، بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری۔ بس اتنا جملہ بولا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ بات ابھی سنیں۔ کہتے ہیں اتنا تو ان کا کہنا اور مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا، جی ہاں میں یہ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وغیرہ 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 وغیرہ۔ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ امٹا چلا آتا تھا۔ اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی دولت بھری پڑی ہے۔ فیض پشیمانی سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے، پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ دیکھا اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ ہم سب دم بخود ساکت بیٹھے، دم بخود کا مطلب ہوتا ہے منہ میں انگلیاں ڈالے، منہ میں انگلیاں ڈالنا، یعنی حیرانی سے۔ اچھا اور ساکت بیٹھ مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ پطرس نے مرزا صاحب کے جلال کو ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا اور خدا خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا مین دور ہوا، ختم ہونا۔ اچھا یہ واقعہ بیٹے تھوڑا تھوڑا آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا، لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں، غور سے سنیں۔ ہوا یہ ہے، ادھر دیکھو میری طرف، بڑی سادہ سی بات ہے۔ ہوا یہ ہے کہ میرے پتروں وہ جنگ کے دنوں میں ایک تنظیم بن گئی، اس کے تحت ہر مہینے میں جلسہ ہونے لگ گیا۔ کبھی پطرس بخاری کے گھر میں ہوتا، کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر میں ہوتا، وہاں پر مقالے پڑھے جاتے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ پروگرام ہوا اور اس میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا، لیکن اس میں یہ بھی آئے ہوئے تھے۔ اچھا تو ان سے بھی جو اس دن ٹاپک چل رہا تھا اس سے متعلق ان سے بھی رائے لی۔ تو یہ عموماً بحث و مباحثے میں نہیں پڑھتے تھے، بس نارمل سی رائے دے دیتے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نا شرارت سوجی کہ ذرا ہم ان کو چھیڑیں۔ تو ان کو چھیڑنے کی خاطر نا ایک بندے نے یہ کہا
کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ رومی تہذیب وہ یونانی تہذیب کے بعد آئی ہے، اتنی بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ اچھا، ان کو تنگ کیا، ٹونٹ مارا کہ اتنی بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے، بس پھر چھیڑنے کی دیر تھی کہ انہوں نے پھر پوری دنیا میں پائی جانے والی تہذیبوں کی بات بتا دی کہ فلاں تہذیب کب ابھری، یونانی کب ابھری، رومی کب ابھری، فلاں فلاں فلاں۔ یہ پھر تقریر ان کی ایسی شروع ہوئی کہ بس پھر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے علم کا ایک سمندر ہے جو عمڈہ چلا آ رہا ہے۔ یعنی پھر یہ بولتے گئے، بتاتے گئے، اس سارے واقعے کو بیان کر کے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس علم بہت پلے تو نہیں پئی گل۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں، اب تیزی کے ساتھ ہم اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے، ان کے کتب خانے میں ہر قسم کی کتابیں موجود تھیں۔ ملازمت درس و تدریس ہی کی تھی، یعنی وہ ٹیچر تھے۔ درس و تدریس کا مطلب ہے استاد، لکھ لو نا، ٹیچر تھے، استاد تھے۔ اچھا، اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے۔ فرماتے تھے اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا۔ ان کا یہ شغل اب تک جاری تھا۔ پینشن کا بڑا حصہ، انڈرلائن کر لیں MCQs، کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے۔ بیٹے سمجھ تو نہیں آ رہی؟ اب یہ سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے، آگے بڑھ رہا ہوں میں۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی۔ کر و فر کہتے ہیں دکھاوا، ٹھیک ہے، یا ٹھاٹ باٹ، دولت کی نمائش، ٹھیک ہے، دولت کی نمائش، دکھاوا یا دولت کی نمائش، یہ کرنا ان کو پسند نہیں تھا، یہ کرنا ان کو پسند نہیں تھا، ٹھیک ہے جی۔ پھر گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی۔ معدے کے مریض تھے، انڈرلائن کر لیں MCQs، انڈرلائن کر لیں، معدے کے مریض تھے، پیدل زیادہ چلتے تھے، صبح ٹہلنے ضرور جاتے، رات کو جلدی سو جاتے، کھیل تماشے سینما تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ خدا کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا، یعنی بیگم ان کو تنگ نہیں کرتی تھی۔ ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھی، وہ 2-1 ناول ان کے بھی شائع ہو چکے تھے۔ اولاد سعادت مند، بیوی سلیقہ شعار، پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں، کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ، پھر احتیاج ہو تو کس بات کی۔ قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے۔ قلب مطمئنہ کہتے ہیں دلی سکون، دلی سکون کی دولت انہیں میسر تھی۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا ایک واقعہ ہے، ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام، انڈرلائن کریں بیٹا، بورڈ کا MCQs ہے، کئی مرتبہ آیا ہوا ہے، دانش کدا شروع ہوا، یعنی یہ بھی ریڈیو پاکستان پر پروگرام شروع ہوا، جس میں انڈرلائن کریں، یہ بھی بورڈ کا MCQs ہے، جس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے، 4 مہمان بلائے جاتے تھے، اور سننے والوں کے سوالوں کے جواب فی البدیہہ دیا کرتے تھے۔ فی البدیہہ کا مطلب ہے فوراً، اسی لمحے دینے ہوتے تھے، ورنہ بیٹے جتنے پروگرام ٹی وی پر چل رہے ہوتے ہیں نا، پہلے بتائے ہوئے ہوتے ہیں کہ آج آپ سے یہ سوال پوچھے جائیں گے، جو ٹی وی پہ آتے ہیں نا پروگرام، تو وہاں یہ نہیں تھا، وہاں آن دی سپوٹ فی البدیہہ اسی ٹائم آپ نے جواب دینے ہوتے تھے۔ میں میرے سوالات کی خدمت انجام دیا کرتا تھا۔ میں سے مراد کون؟ شاہد احمد دہلوی، وہ کہتے ہیں میں اس پروگرام کا میزبان تھا۔ اچھا، میں نے سوچا کہ مرزا صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت فرمانا منظور کر لیں تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں۔ چنانچہ میں نے مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض مدعا سن کر متبسم ہوئے، متبسم مین مسکرانا، یعنی میں گیا اور میں نے جا کے عرض کیا کہ 4 دانشور بلائے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے پروگرام میں آئیں۔ کہتے میں گیا اور انہوں نے مسکرائے اور کہنے لگے، آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے اور نہ اس کی۔ کس کی؟ نہ شہرت کی۔ میں نے قدری کر لی۔ مرزا صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے۔ قدری کا مطلب ہے اپنی ہر ممکن کوشش کر لی کہ آپ آئیں پروگرام میں، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ قدری کا مطلب ہر ممکن کوشش۔ مرزا صاحب بہت قاعدے کرینے کے آدمی تھے، جو کہہ دیتے تھے اس سے نہ پھرتے۔
क़याम पाकिस्तान से पहले जब मुस्लिम लीग ने ज़ोर पकड़ा तो मिर्ज़ा साहब ने सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और सूबाई मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए। मुस्लिम लीग काउंसिल के मेंबर भी चुने गए। कराची यूनिवर्सिटी कायम हुई तो उसके मुशीर मुकर्रर हुए और जब पाकिस्तानी अदीबों का गिल्ड 1959 में बनाया गया, अंडरलाइन करें MCQs, तो मिर्ज़ा साहब ही उनके पहले इजलास की सदारत फरमाई। मिर्ज़ा साहब बज़ाहिर अलील नहीं थे, अलील मीन बीमार, एकेरा डील, उजला रंग, कुशादा पेशानी, घनी बुओं के साए में बड़ी बड़ी रोशन आँखें, ये बेटे यानी ये उनकी खूबसूरती बयान की जा रही। रुखसारों की हड्डियाँ उभरी हुई, कतरुआ मूँछें, हंसते तो सामने के 2-4 दांत टूटे हुए भी नज़र आते मगर बुरे ना लगते थे। दाढ़ी मुंडी हुई थी, धान पान से आदमी थे, बड़ी बारोब शख्सियत थी। 30 ईस्वी में यानी 1930 में जब मैंने उन्हें पहली दफ़ा देखा तो उनकी उम्र 44-45 साल की थी। 1962 में जब वो 76 साल के थे तब भी वो वैसे के वैसे ही थे। उन्हें ज़माने का शिकवा या शिकायत, सेहत की शिकायत करते कभी नहीं सुना। हंस हंस कर बातें करते रहते थे। सुना है कि दिल्ली के जिन 2-4 नौजवानों ने सबसे पहले सूट पहना, सूट मीन 3 पीस पहनना शुरू किया, उनमें सबसे नफीस सूट मिर्ज़ा साहब का ही होता था। मगर मैंने पिछले 32 साल में उन्हें हमेशा शेरवानी पहने ही देखा। अंग्रेज़ी उनका ओढ़ना बिछोना, मगर रोब गांठने के लिए कभी अंग्रेज़ी में बात नहीं करते थे, बल्कि उनकी गुफ्तगू में अंग्रेज़ी के अल्फाज बिल्कुल नहीं आने पाते थे। 40 साल की उम्र के बाद ही उनके दोनों हाथों में रेशा आ गया था, इसलिए लिखने में उन्हें तकलीफ़ होती थी। ज़हमत मीन तकलीफ़। खुश अखलाक, खुश मिजाज आदमी थे मगर ज़्यादा दोस्त बनाने के कायल नहीं थे। आप भले और अपना घर भला। मौत बरहक है, मरना सबको है, मगर मरने मरने में फ़र्क होता है। मिर्ज़ा साहब ने खासी उम्र पाई मगर उनकी वफ़ात का सदमा इसलिए ज़्यादा है कि ऐसे काबिल, ऐसे शरीफ और ऐसे वज़ादार लोग ज़माना अब पैदा नहीं करेगा। अफसोस कि प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद आप वहाँ हैं जहाँ हमारी नेक आरज़ुएँ रहती हैं। ऐसी जामिउल उलूम हस्ती, जामिउल उलूम का मतलब है बेशुमार उलूम पर महारत रखने वाली शख्सियत, उलूम पर महारत रखने वाली शख्सियत, उलूम पर महारत रखने वाली शख्सियत, उलूम पर महारत रखने वाली शख्सियत से महरूम होने का हमें जितना भी गम हो कम है। अब कहाँ लोग उस तबीयत के या इस तबीयत के। ठीक हो गया बेटे, मेरा नहीं ख्याल कि आपको समझ ना आया हो। सबक बड़ा आसान है। आप बेटे पैराग्राफ वाइज हैं, इसको याद किया करें और स्टोरी को समझा करें कि क्या कहा जा रहा है, क्या बात हो रही है। क्लियर? कोई मसला, कोई परेशानी, कोई फ़िक्र, कोई फाका, ऐश कर काका और बैटरी सिर्फ उसाका। कोई होर लई तो पै जाएगा पटाखा, फिर गर्मियों में पड़ेगा स्यापा, और अगर अम्मी को चढ़ गया गुस्सा तो सर में पड़ेगा थापा, फिर आपके सर का पड़ेगा पटाखा। इसलिए एहतियात कर काका, बैटरी सिर्फ उसाका। ये 10 नंबर का सवाल है जो आपने याद करके आना, ये बोर्ड में भी आपको आएगा। ठीक है जी, ओके।